أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فلما نسو پھر جب انہوں نے بھلا دیا ما ذکروا بہ اس چیز کو کہ جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے، انجینا الذین ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء جو روکتے تھے برائی سے، واخذنا الذین ظلموا اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جن نے ظلم کیا، بعذاب بئیس سخت ترین عذاب کے ساتھ، بما كانوا یفسقون بوجہ اس کے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فلما عتوا پھر جب انہوں نے سرکشی کی، عما نہوا عنہ اس کے بارے میں جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا لهم تو ہم نے انہیں کہا، کونو ہو جاؤ تم قردتن بندر خاسئین ذلیل، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ اور جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ البتہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من یسومہم جو انہیں پہنچاتے رہیں گے، سوء العذاب برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب بے شک تیرا پروردگار البتہ لسریع العقاب جلد سزا دینے والا عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، اللہ کی نافرمانی سے روکا، لیکن وہ لوگ رکنے والے نہ تھے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ایک اللہ کی طرف سے حکم ان کو ملا کہ اپنی عبادت والے دن کوئی کام اور نہیں کرو گے، تجارت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا اور اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ ان کی عبادت کا دن ہفتے کا مقرر تھا اور بقیہ دنوں میں انہیں کھلی چھوٹ تھی کہ تم جو چاہو کاروبار، تجارت، کام کاج اپنے سارے کرو، لیکن جو عبادت کا دن ہے اس دن صرف عبادت کرو گے۔
لیکن وہ باز نہ آئے، روکنے والے بھی لوگ ان کو روکتے رہے، کسی کی انہوں نے نہ سنی، اور برابر واعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ثابت ہوا۔ تو اس کا بیان ہے فلما نسو، پھر جب بھلا دیا انہوں نے ما ذکروا بہ، ان احکامات الہیہ کو، ان باتوں کو جن کی انہیں نصیحت کی جا رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر بھی نصیحت کر رہے تھے، اہل ایمان بھی نصیحت کرتے، ان کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ ایسے تھا جیسے وہ سن کے انسنا کیا انہوں نے۔ تو آخر انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو روکتے تھے، منع کرتے تھے ان کو اس برے کام سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ تو جیسے کل یہ بتایا تھا 3 گروہ اس قوم کے ہو گئے تھے، ایک گناہ کرنے والے، ایک گناہ سے روکنے والے، اور تیسرے جنہوں نے شروع میں گناہ سے روکا اور وہ باز نہ آئے تو یہ خاموش ہو گئے۔ یہ تیسرا گروہ خاموش رہنے والوں کا تھا، خود تو گناہ نہیں کیا لیکن گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی محنت کوشش نہیں کی۔ اب جب اللہ کی ذات سخت ناراض ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اب تو یہ حد سے بڑھ گیا، تو خود ان سے نمٹ لے۔ تو پھر وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہم نے پکڑ لیا ان ظالموں کو، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب کے ساتھ، بئیس بمعنی شدید، کہ سخت ترین عذاب ہم نے اس کی لپیٹ میں ان کو لے لیا۔ اور یہ کوئی سختی یا زیادتی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا، بما کانوا یفسقون، اس کے سبب جو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تھے۔ فلما عتوا، اللہ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا، انتہا کر دی نافرمانی کی، اس کو سرکشی سے تعبیر کیا، عتوا سرکشی کی، عما نہوا عنہ ان باتوں سے جن سے انہیں روکا گیا۔ قلنا لہم، تو ہم نے اپنے تکوینی امر سے انہیں کہہ دیا، یعنی ہمارا حکم ان پہ آ گیا، کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ تم بندر ذلیل۔ تو جب یہ لوگ گناہ سے باز نہ آئے تو جو لوگ اچھے تھے، نیک تھے، ان کو گناہ سے روکتے تھے، انہوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تم مانتے نہیں ہو تو پھر تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے آبادی تقسیم کر دی کہ جو ہمارے ساتھ ہوں گے، گناہ نہیں کریں گے، وہ اس طرف رہ لیں، ان کی آبادی اس طرف ہوگی، اور جو نہیں باز آتے ان کو ہم اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے اس آبادی کے 2 حصے کر دیے، ایک طرف مجرم اور ایک طرف نیک لوگ۔ جب اللہ کا یہ عذاب کا حکم آیا، رات کو ٹھیک سوئے تھے، جب صبح اٹھے تو نیک لوگ اٹھ کے اپنے کام کاج میں لگ گئے، اور یہ جو برے لوگوں کی آبادی تھی، ان کا جو محلہ تھا، اس میں خاموشی سناٹا چھایا ہوا ہے، دن چڑھ گیا، کوئی آدمی نظر نہیں آتا، تو یہ لوگ سمجھے کہ ان پہ اللہ کا کوئی عذاب آ گیا، جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ جب جا کے ان کے گھروں میں دیکھا تو وہ اپنے گھروں میں خنزیر اور بندر کی شکل میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں صرف بندر کا ذکر ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، دونوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بوڑھے تھے اس قوم کے، جو نافرمانی میں مبتلا تھے، وہ خنزیر بنا دیے گئے، اور جو جوان تھے ان کو اللہ نے بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہ جب نیک ان کے گھروں میں گئے، جا کے دیکھا وہ خنزیر اور بندر ہیں،
یہ نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ بندر کون آدمی ہے، یہ بندر کون آدمی ہے، یہ خنزیر کون، لیکن وہ ان کو پہچان رہے تھے، وہ جان رہے تھے کہ یہ ہمارا فلاں عزیز ہے، یہ ہمارا فلاں دوست ہے، یہ فلاں آدمی ہے فلاں، اس لیے وہ آ کر کے ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے، ان کے پاس آ کے یہ ان سے بات کرتے تھے تو وہ ان کی باتوں پہ سر ہلاتے یا سر نفی میں کرتے تھے، اس بات اور نفی سر کے اشاروں سے وہ جواب دیتے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا، ہم تمہیں کئی دنوں سے نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو وہ ایسے سر ہلاتے کہ ہاں تم نے تو سمجھایا تھا لیکن ہم نہیں ماننے تھے۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ روتے تھے، یعنی اپنے ان دوستوں کو عزیزوں کو دیکھ کر کے روتے تھے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک یہ اس حال میں رہے، اللہ نے ان کی شکل اسی طرح خنزیر اور بندر کی بنا دی، 3 دن یہ، اور 3 دن کے بعد سب مر گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ جو انسان خنزیر اور بندر بنائے گئے تھے یہ بطور سزا کے تھا، یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بندر وہی انہی کی نسل سے ہیں، یہ بندر الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہیں۔ وہ انسان جو بندر بنائے گئے جن کی شکلیں مسح کی گئی تھیں وہ بطور عذاب اور سزا کے تھا، اور وہ صرف 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ اور جو تیسرا گروہ تھا اس کے بارے میں مفسرین کے 2 قسم کے اقوال ہیں کہ جنہوں نے روکا نہیں تھا لیکن گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی انہی کے ساتھ سزا میں مبتلا کیے گئے کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر خاموشی کی اختیار، اور بعض حضرات کہتے ہیں انہوں نے چونکہ روکا تھا، شروع میں منع کیا تھا اور پھر خود اس گناہ سے دور رہے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بھی بچا لیا تھا، ان پہ بھی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ بہرحال منکرات اور گناہوں کو دیکھ کر کے خاموش رہنا اور ان پہ انسان کے اندر غیرت نہ جاگنا، اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ بہت سخت قسم کی ہے کہ جو لوگ معاشرے میں گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور پھر بھی ان کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگے، ان کو احساس تک نہ ہو کہ کتنا بڑا غلط کام ہو رہا ہے اور وہ زبان سے ان کو برا بھی نہ کہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین وعید ہے اس آیت میں کہ اگر کبھی اللہ کی پکڑ گناہ گاروں پر آئی تو یہ لوگ بھی نہیں بچ سکیں گے جو گناہ کو دیکھ کر گناہ پہ خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے گناہ کو دیکھ کر کے گناہ کو گناہ ضرور کہنا چاہیے اور گناہ پہ نفرت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، اور جس حد تک ہو انسان کو اپنا احتجاج اس پہ کرنا چاہیے۔ بالکل خاموش رہنا یہ بہت خطرے کی بات ہے، اور اگر گناہ کی نفرت بھی دل میں نہ پیدا ہو تو پھر تو انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ گناہ کو دیکھ کر کے یہ خوش ہو رہا ہو تو اس کا ایمان ختم، یہ کافر ہو گیا، ایمان سے نکل گیا، کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے اس کو آخری ایمان کا درجہ قرار دیا کہ گناہ کو دیکھ کر اس گناہ کی نفرت دل میں پیدا ہو، دل میں غصہ آئے، یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے۔ اصل ایمان کا درجہ کیا کہ گناہ کو دیکھ کر اس کو اپنی طاقت سے روکے، اور اگر ہاتھ یا کوئی اور طاقت کے ذریعے سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان کو اس کے خلاف استعمال کرے۔ تو بہرحال فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے انہیں کہا کہ تم بندر ہو جاؤ ذلیل، ان کی شکلیں بدل دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت میں بھی ایسے عذاب اللہ کی طرف سے آئیں گے
اور میری امت کے بھی کچھ لوگوں کی شکل خنزیر اور بندر کی بنا دی جائیں گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ لوگ کلمہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں، مسلمان ہوں گے، کلمہ نماز پڑھتے ہوں گے، یصلون و یصومون و یحجون، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج عمرے بھی کرتے ہوں گے، لیکن جرم کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، خنزیر اور بندر بنا دیے جائیں گے۔ فرمایا وہ گانے کے شوقین لوگ ہوں گے اور راتوں کو سوئیں گے، گانے سنتے سنتے اور گانے گاتے گاتے سو جائیں گے، اور صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ تو یہ کس قدر خطرناک چیز ہے، اور آج ہو رہا ہے۔ رات کو لوگ موبائل کے ساتھ لگے ہوئے گانے سو رہے، اور گانا گاتے گاتے جو گانے والے ہیں اور جو سننے کے شوقین ہیں وہ گانا سنتے سنتے کان میں وہ ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور اسی حال میں ان کو نیند آ گئی۔ تو یہ جو عمل ہے اور یہ جو عادہ ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ کی پکڑ کا تو کوئی خبر نہیں ہوتی، اللہ کی پکڑ کب آ جاتی ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتباہ فرمایا کہ ایسے اعمال سے بچنا، ورنہ خطرہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے کہیں اللہ کی اسی طرح کی پکڑ تم پہ بھی نہ آ جائے۔ اور یہ نہ خیال کرنا کہ یہ صرف کافروں کے لیے اللہ کا عذاب، وہ بھی مسلمان تھے، وہ افراد بھی اپنے وقت میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ان میں موجود تھے، لیکن پھر بھی ان کا کلمہ، ان کی عبادتیں ان کو نہ بچا سکیں جب اللہ کے حکموں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ اور فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا، واضح طور پہ کہہ دیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ إِلَى يَوْمِ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا ان یہودیوں پر قیامت کے دن تک، من ایسے لوگوں کو، یسومہم سوء العذاب، جو ان کو پہنچاتے رہیں گے سخت ترین عذاب، ان ربک لسریع العقاب۔ تو یہ کہا کہ یہ یہودیوں کی ان حرکات اور شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل قوم بنا دیا، اور یہ جہاں رہیں گے ذلیل ہو کر کے رہیں گے، اور ان پر مختلف طرح سے دنیا میں اللہ کے عذاب آتے رہیں گے۔ کبھی ان کے اوپر ان کے مخالفوں کو اللہ مسلط کر دیں گے، کبھی کیسے حالات۔ تو آج اگر وقتی طور پر ان یہودیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے حکمران ہیں، لیکن یہ بھی کسی کی چھتری تھلے ہیں، خود اپنی ذات میں یہ لوگ دنیا پہ حکمران نہیں ہیں، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی چھتری تھلے یہ لوگ یہاں پہ جو ہے نا دنیا کو ستا رہے ہیں، دنیا پہ مظالم ڈھا رہے ہیں۔ اگر آج یہ بڑے ممالک اپنا ہاتھ ان کے سر سے اٹھا لیں تو ان کی وہی ذلت والی حالت ہے، اور یہ وقتی چیز ہے۔ من یسومہم سوء العذاب، ان کے اوپر ایسے لوگ اللہ بھیجتے رہیں گے جو ان کو سخت عذاب سزا پہنچاتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، اگر کبھی کسی مجرم کو ڈھیل ملے تو اس کو مطمئن یا خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بے شک تیرا رب البتہ جلد سزا دینے والا ہے، وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو توبہ کر لے تو بے شک وہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔